السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحب، جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں، اس میں سے کیا یاد ہے؟ کیا یاد رہ گیا؟ اس کے مخارج پر غور کیا آپ نے؟ اصل کل فعل و حرکہ، ہر فعل اور حرکت کی بنیاد ہے، یعنی ڈرائیونگ فورس ہے۔ اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کریشن میں سے جو کچھ بھی ہے، اس کی محبت اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کے تابع اور اللہ کے لیے۔ ہا بابا سے 5 مختلف طرح کے معنی نکلتے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ الصفاء والبیاض، اس کا کیا معنی ہے؟ محبت میں صفا اور بیاض کیا معنی رکھتی ہے؟ دانتوں کی سفیدی کے لیے حبب الاسنان کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، اور محبت کا معنی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، اور اس کے بارے میں انسان کی سوچ اور اس کا خیال جو ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ بالکل واضح ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ لوگ صرف ایک دفعہ سبق دہرا لیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ فوراً جواب نہ دیں۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے آپ لوگوں کی جب آپ دہرائی کے بغیر بیٹھتے ہیں، پھر لاسٹ ہوتے ہیں کیا کہا تھا۔ تو اگر صرف ایک دفعہ اپنے نوٹس کو آپ پڑھ لیں اور تھوڑی سی پکچر ذہن میں رکھ لیں تو اس کا کہیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ودن 24 آورز اگر انسان اپنے پڑھے ہوئے کو دہرا لے تو وہ باتیں زندگی میں ذہن سے نہیں جاتی پھر۔ اور علوم، اور اس کی مثال جیسے حباب سے، یعنی کہ انسان کو پھر بیٹھا نہیں رہنے دیتی، سستی کا انسان شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں انسان کچھ نہ کچھ پھر کرنا چاہتا ہے اس کے بعد۔ خلاصہ یہ مغز الحفظ والامساک، تو اس کا محبت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یعنی جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس محبت کی حفاظت بھی ہوگی، اور کسی بھی موقع اور کسی بھی مقام پر اللہ کو انسان چھوڑ نہیں سکتا، اس کا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اللہ کی محبت کی علامات بتائیے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے، کیا چیز بتاتی ہے کہ واقعی وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ایسا شخص غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی کریشن میں سے ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور تنہائی سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں تنہائی سے محبت ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ کے ساتھ ایک براہ راست کمیونیکیشن ہو۔ محبوب کے ساتھ تنہائی اچھی لگتی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی، کیونکہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کی باتیں زہر لگتی ہیں۔ عام زبان میں کہتے ہیں نا، جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی تقدیر پہ ایک یقین آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے کسی فیصلے پر ناراض نہیں ہوتا۔ وہ کیا سوچتا ہے ہمیشہ؟ کہ اس کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہے۔ گمان الصفا ہے نا، صفا والبیاض کا معنی کہ وہ دل صاف ہی رہتا ہے، وہاں بدگمانی نہیں آتی۔ اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانے میں، اس کے دین کی خدمت میں، اس کے راستے میں اگر انسان کی کوئی بدنامی ہو، کوئی جسمانی تکلیف پہنچے، کچھ بھی ہو، اس پر انسان بدمزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی انجوائے کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ محبوب کے راستے میں ہے۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، محبین سے محبت ہونے لگتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ محبت کے ساتھ ہی خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی بات سے وہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ علامتیں میں پوچھ رہی ہوں کہ اس بندے کے اندر پھر کیا چینجز آتے ہیں، اندر باہر کی تبدیلیاں کیا آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر سستی اور غفلت نہیں ہوتی، غفلت نکل جاتی ہے۔ موت کا شوق، آخرت کا شوق، اللہ کی ذکر، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ
کھلے چھپے دن رات ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی ان کا دھیان جب اس چیز کی طرف لگتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے معمور رہتے ہیں، اس کی چوائس بدل جاتی ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی ایک چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اسے دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، باقی چیزوں کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی نگاہ میں، پر وہ چیز ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہو جاتی۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ شوق اور وہ دلچسپی نہیں رہتی، اور اس کیفیت کا نام زہد ہوتا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا زاہد اور زہد، تو زہد کا مطلب کیا ہے کہ باقی چیزوں میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی مثال سے سمجھائیے کیسے انٹرسٹ کم ہوتا ہے جب اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ شوق نہیں رہتا نا دوسری چیزوں میں، انجوائے نہیں انسان کرتا ان چیزوں کو، یعنی اندر کی کیفیت کس طرح بدلتی، مزاج کس طرح بدلتا ہے، شوق اور دلچسپیاں کس طرح بدلتی ہیں کہ پھر اللہ کے نام ہی میں لذت آتی ہے، اسی کی یاد میں، اسی کی بات میں، اسی کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر میں۔ اگر اس کے بندوں سے بھی محبت ہوتی تو اس کی خاطر، اور بندے بھی وہ اچھے لگتے ہیں جو اس کو زیادہ یاد کریں، اور وہ بندے بھی اچھے نہیں لگتے کہ جو پھر اللہ سے غافل کریں، یا ان کو اللہ سے کوئی محبت نہ ہو تو ان کی محفلیں اور ان کی مجلسیں، ان میں کوئی لطف نہیں آتا، ایک وحشت اور ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ سے محبت ہو جاتی، اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب اچھی لگنے لگتی، اور پھر ہر قیمت پر انسان جھڑکیاں کھا کے بھی، ناراضگیاں برداشت کر کے بھی، تھک کے بھی، تکلیف اٹھا کے بھی، پھر وہ کیا کرتا ہے، اٹھ کے جیسے تیسے گرتے پڑتے بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ محبت ہے نا۔ محبت کے بغیر آپ اس کو اس طرح پکڑ ہی نہیں سکتے، والحفظ والامساک ہو نہیں سکتا اس کتاب کا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو۔ اور کیا ہوتا ہے، خاص قسم کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک اور ہی طرح کا ایک توکل، اور ایک اصل میں مقصود جو ہے نا زندگی کا وہ یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عبودیت محبت ہی کا ایک درجہ ہے، اور عبادت کے معنوں میں آپ کو میں نے بتایا تھا کیا، الخضوع والتذلل، کس سے؟ انتہائی محبت کے ساتھ، یعنی محبت کے درجے ہیں، جیسے اس میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھی تو میں نے ان کو اوائڈ کیا ہے، اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کی تفصیل بتاؤں گی کہ پہلا درجہ ہوتا ہے علاقہ، یعنی کسی سے تعلق پیدا ہونا، پھر اس کے بعد ارادہ کہ تعلق پیدا ہو، پھر انسان اس کی طرف ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد صبابہ، پھر اس کے بعد اگلے درجوں میں عبودیہ کا درجہ آتا ہے، یعنی عبادت جو ہے دراصل یہ محبت ہی کا ایک درجہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس ہستی کا غلام بنا لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو عبادت دراصل کیا ہے؟ غلامی ہے نا۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ تو بندہ کس کا غلام ہو جاتا ہے؟ اللہ کا۔ اور عام طور پر دنیا کا غلام کب بنتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ پیسے کا غلام ہے، عورت کا غلام ہے، فلاں کا غلام ہے فلاں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ کس کے غلام ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے۔ یہی عبادت ہوتی، اور جب تک عبادت میں محبت نہ ہو عبادت صرف بوجھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ بعض اوقات ہم صرف ریچولز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی، ہر کام مصیبت لگتا ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ بھی مصیبت لگتی، روزہ رکھو تو وہ ایک الگ مشکل، مال خرچ ہر چیز مشکل، لیکن محبت ہر چیز کو، عبادت کے ہر حصے کو کیا کر دیتی ہے؟ انتہائی دلچسپ بنا دیتی، انتہائی ہلکا کر دیتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو یہ عبادت جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہی نہیں جب تک اندر محبت نہ ہو، اور محبت ہی ایمان کی تکمیل کرتی ہے۔ کمال الحب اور کمال الذل، یعنی حب کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، مومن اور منافق میں فرق ہی محبت کا ہے۔ یعنی پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی محبت کس محبت کی طرف لے جاتی ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
تو پھر آٹومیٹیکلی ہمیں بھی کس سے محبت ہو جاتی؟ اللہ کے رسول سے، کیونکہ ساری مخلوق میں سے، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر ہمیں بھی ان سے محبت ہے. اور یحبہم و یحبونہ، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر ہمیں بھی ان سے محبت ہو جاتی. پھر جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کاموں سے محبت ہونے لگتی. اللہ بندوں کے کن کاموں سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، یحب المتطہرین، یحب المحسنین. تو پھر بندے کو بھی خود بخود ان بندوں سے محبت ہونے لگتی ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی محبت میں پھر انسان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، انسان اپنی باقی محبوب چیزوں کو اس بڑی محبت کے لیے قربان کر دیتا ہے. جب محبت آتی تو پھر انسان یہ سوال نہیں کرتا اچھا یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ جب وہ کوئی حکم سنتے تھے تو یہ پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں اچھا پہلے تو اب اس کا درجہ متعین کریں کہ کس درجے کا کرنا ضروری ہے. انہیں اشارہ ہوتا تھا اور وہ کرنے لگ جاتے تھے، فوراً عمل کی طرف لپکتے تھے. یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت بہتری آتی ہے اور یک طرفہ طور پر انسان بھلائی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی بہترین مثال انصار و مہاجرین کے تعلقات میں. پیج 68 پہ دیکھیے، قال اللہ تعالی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورۃ الحشر آیت 9. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی، انصار کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، جو ان مہاجرین کی آمد یعنی مکہ سے آنے سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. دار الہجرت کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کو. مہاجرین کا گھر بنا تھا وہ. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کون؟ انصار، جو مدینہ میں مقیم تھے، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. کیوں ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. وہ ان کے رشتہ دار نہیں، وہ ان کے دنیاوی مفادات میں شریک نہیں، صرف اور صرف ایک ایمان کا رشتہ ہے جو محبت کا باعث بنا ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے، کن کو؟ مہاجرین کو، اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. اس درجے کی خیر خواہی محبت کے سوا اور خالص محبت کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. کہ آپ کے کسی بھائی کو کچھ مل رہا ہو، کوئی خیر اور بھلائی، اور آپ اس پر خوش ہوں کہ شکر ہے مجھے نہیں اس کو مل گیا. ایسی محبت کا مقام دنیاوی مفادات میں کہیں بھی نہیں آ سکتا. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ہی شدید ضرورت ہو. ایک دینے کا مقام وہ ہوتا ہے جب آپ سے کوئی چیز زائد ہو، آپ کے پاس زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو کسی اور کے کام آ جائے. اور ایک دینے کا درجہ وہ ہے کہ آپ کو خود بھی شدید ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، مثلا ماں اور بچے کی مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں خود بھوکی ہوتی ہے لیکن پہلے بچے کو کھلاتی. خود نیند آئی ہے لیکن پہلے
بچے کے آرام اور اس کی تکلیف کا احساس ہے. کیوں؟ محبت ہے نا. اور وہ محبت خون کی محبت، رشتے کی محبت. یہاں محبت ایمان کی محبت، دین کی محبت، اور اس محبت کی وجہ سے انسانوں سے محبت جن سے کوئی دور پار کا کوئی تعلق رشتہ نہیں، جو بالکل اجنبی ہیں، اجنبی. لیکن ایمان کے رشتے نے انہیں خون کے رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا. تو اپنی شدید ضرورتوں کو بھی ایک طرف رکھ کے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے. ایسی مثال کہاں مل سکتی ہے؟ بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے بھی اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. یہ کون سی چیز تھی، وہ کیا طاقت تھی جس نے لوگوں کو اتنا بے غرض بنا دیا تھا، اتنا خیر خواہ بنا دیا تھا، اتنا بڑا ایثار کرنے والا؟ یہ صرف ایمان کی طاقت تھی، صرف اللہ کی محبت تھی. کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان سے محبت کر رہے تھے، اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے کہ جس کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہو، اور آپ اس کو اپنے گھر کی ہر چیز بانٹ بانٹ کے دے رہے ہو. وہ چیزیں بھی دے رہے ہو جو آپ کی اپنی ضرورت ہے. عام طور پہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں یہ کروں، نہیں یہ نہیں ابھی میں کر سکتی، مجھے خود اتنی ضرورت ہے، میں کہاں دوں کسی کو. یہی سوچتے نا. یہ سوچ کے اپنا بھی تو حق ہے نا، اپنے بچوں کا بھی تو حق ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے. اور اس سے زائد کچھ ہو تو پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم دین پر احسان کر دیتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کوئی جان پہچان نہیں، اور پھر ان کی اپنی چوائس بھی نہیں تھی. بعض اوقات ہوتا نا ہماری اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے، اس سے دوستی کر لیں، اس سے کر لیں، اس سے کر لیں. ان کی کوئی پرسنل چوائس نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جس کو جس کے ساتھ لگا دیا، جس کو جس کے پاس بھیج دیا، اس نے اسی کو قبول کر لیا، اس کو اپنا بھائی بنا لیا. اس کو یعنی کہ سب لوگ لائن میں کھڑے اور کہا اچھا اور چوز کر لو کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو اپنے گھر لے جانا ہے. اور پھر وہ کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے، میں اس کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں اور اس کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں. نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ آئے بھی کون ہے؟ مہاجر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مدینہ والوں کی آپ دیکھیں نا، ایک قربانی کی مثال ہے، قربانی کا درجہ، کہ انہیں پتہ ہے کہ جن کو ہم اپنے گھر لے جا رہے ہیں ان سے ہمیں ملے گا کچھ بھی نہیں، ہمیں بلکہ انہی پر خرچ کرنا پڑے گا. کیونکہ بعض اوقات اگر آپ کسی کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں یا اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ چلو اس سے کوئی تعلق ہو جائے تو شاید اس سے کوئی ہمیں فائدہ کبھی پہنچ جائے، یا دنیاوی کوئی مفاد یا غرض یا کوئی پیچھے چیز چھپی بھی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہیں کام آ جائے گا. یا یہی خیال کہ اچھا آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے. فوراً ہم دنیاوی مفاد کے چکر میں الجھ جاتے ہیں. یہاں پر کوئی اور غرض نہیں، کوئی بھی اور چیز سامنے نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، یہ کیا مل رہا ہے. وہاں تو صرف دینے ہی کی بات ہے، اور اس کے باوجود وہ خوشی سے لے جا رہے ہیں اور اپنا سب کچھ دے رہے ہیں. یہ ہے وہ مثال، اور یہ ہے وہ محبت جس کو اللہ کی خاطر محبت کہتے ہیں. اور قیامت کے دن یہی لوگ اور اسی طرح کی محبت کرنے والے لوگ جس میں دنیاوی کوئی غرض اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو، کوئی نام اور کوئی شان اور کوئی بھی مالی یا کسی قسم کا کاروباری یا دنیاوی مفاد نہیں، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن پھر عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ، ان کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الزخرف 67. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ دن جب آئے گا، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو دوستی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر نفرت میں بدل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات سالہ سال کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے.
دوستی تو کیا، خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اگر دنیاوی مفاد اور اغراض پوری نہ ہو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے میل ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات آپ دوستوں کے گھر جاتے ہیں، دوست آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس میں بھی انسان کوشش کرتا ہے چلو اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے رکھے، لیکن پھر بھی وہ درجہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہمارا مہمان ہو جس سے تعلق صرف دین کی وجہ سے ہو، تو وہاں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دنیاوی غرض سے یا دنیاوی دوست جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بعض اوقات ہم پھر بھی دنیا کی خاطر یا دکھاوے کی خاطر یا اپنے دل کی خوشی کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی دین کی وجہ سے دین کے نام پر آپ کے پاس آتا ہے تو اس وقت معاملہ یا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ کیسے پیش آتے ہیں؟ کوئی دنیاوی تعلق نہیں، کوئی کامن انٹرسٹ کی اور چیز نہیں، صرف دین ہے کامن انٹرسٹ۔ آپ دیکھیں کہ مہاجرین میں کون کون تھے، اگر آپ اس لسٹ کو پڑھیں، بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں، مثلا حضرت بلال تھے، کیا دنیاوی شان و شوکت تھی کہ کوئی ان کو اپنے گھر لے جائے اور اپنے مال میں شریک کرے اور اپنے گھر ٹھکانہ دے اور ٹھہرائے، اور کوئی پتہ نہیں ان لمیٹڈ پیریڈ ہے، کب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کب جائیں گے، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے نہیں۔ آپ نے دیکھو گا 1 ہفتے کے لیے بھی رشتے دار مہمان آ جائیں تو لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں ان سے۔ وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ایک ان نون پیریڈ کے لیے ان کو اپنا بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور پھر صرف اڈاپٹ نہیں کیا اور صرف ٹھکانہ اور پناہ نہیں دی، بلکہ قرآن گواہی دے رہا، اور اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم۔ صرف ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات پر ترجیح دی، اپنے سے بڑھ کر دیا۔ عام ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہاں پر کیا معیار نظر آ رہا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ پسند کرے دوسرے کے لیے۔ یہ معمولی خوبی نہیں ہے، یہ تھی وہ چیز جس نے دین کی ترقی میں شاندار کردار ادا کیا۔ پھر وہ آپس میں مل جل کر آگے بڑھے اور دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس دور میں محبتوں کی بنیاد نسل ہوتی تھی، قبیلہ ہوتا تھا، اور بیچ بیچ میں مختلف لوگوں کے بھڑکانے سے وہ قبائلی اور نسلی عصبیتیں ابھرتی بھی تھیں، لیکن فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ کس نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ ایک آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑ دو اس کو، یہ تو بہت ہی کھڑی ہوئی چیز ہے کہ کوئی کسی کو نسل یا رنگ کے نام سے پکارے، کسی نیشنلٹی کے نام سے یاد کرے کہ فلاں وہ ہے اور فلاں وہ ہے، فلاں مکہ سے اور فلاں مدینہ سے ہے، یا کوئی انصار ہے اور کوئی مہاجر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی انبن ہوگی، کیونکہ سارے کو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، ہر طرح کے قبائل سے اٹھے ہوئے لوگ تھے، اور عربوں کو تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی مختلف مزاج رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ جب ایک جگہ رہ رہے تھے، پھر ایک جگہ رہنا ہی نہیں تھا، اکٹھے سفر کرتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بنو مستلق میں جب وہ پانی لیتے ہوئے 2 لوگوں میں آپس میں انبن ہوئی تو ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو پکارا اور بھڑکانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے کہ تم قوموں اور قبیلوں کے نام پر اور ان ناموں پر لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فوراً سب واپس پلٹ آئے کہ نہیں، یہ بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے ایسی چیزیں وقتاً فوقتاً کچھ ناسمجھ لوگوں کی ناسمجھی سے ابھاری بھی جاتی تھی، لیکن پھر ختم ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر وہ شماس جو یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کے درمیان اوس اور خزرج کی لڑائیوں کے جو شعر تھے وہ پڑھ کر آگ بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ نے ان کو سمجھایا تو فوراً سمجھ گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو یہ اللہ نے الفت ڈالی تھی، اور اللہ نے الفت کیوں ڈالی تھی؟ کیونکہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے، دنیاوی اغراض نہیں تھی سامنے۔
نہ کوئی نام، نہ نسب، نہ کچھ اور. تو قیامت کے دن صرف ایسی ہی دوستی کام آئے گی اور باقی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. پڑھیے. لفظی ترجمہ. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یقول فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، این کہاں ہیں، المتحابون باہم محبت کرنے والے، بجلالی میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کے سبب، میری تعظیم کی وجہ سے، الیوم آج، اظلہم میں ان کو سایہ دوں گا، فی ظلی اپنے سائے میں، یوم جس دن، لا ظل نہیں کوئی سایہ، الا ظلی سوائے میرے سائے کے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا دن ہولناکیوں کا دن ہے. سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا. ایسے میں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر باہم محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی طرف سے پکارے جائیں گے. ذرا امیجن کریں، حشر کا میدان ہے، ان گنت تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے کہ اس سے بڑی گیدرنگ نہ کبھی ہوئی تھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ ہے یوم الجمع، اگلوں پچھلوں کے جمع ہونے کا دن. دنیا میں بھی انسان ایک کے بعد ایک جنریشن آتی رہی، پھر اس دن کے بعد کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، پھر لوگ بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، لیکن وہ دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارے گا اس پوری مخلوق میں سے، کیا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے محبت کرنے والے. محبت کرنے والے تو بہت ہیں، محبت کی کہانیاں بھی دنیا بھر میں بکھری ہیں، ہر لوک کلچر میں، ہر شعر و شاعری کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن اللہ کس کو پکارے گا؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی وجہ سے اور پھر اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے تھے. یعنی ان کی ڈرائیونگ فورس صرف اور صرف کیا تھی؟ اللہ کی عظمت. وہاں کوئی ذاتی غرض نہ تھی، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، وہاں صرف اللہ کی عظمت سامنے تھی. اس دن وہ سب اس مجمع میں سے نکال لیے جائیں گے، اور حشر کا عرصہ، وہ گرمی کا دن، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے گزاریں گے. الیوم اظلہم، آج میں ان کو سایہ دوں گا، وہ میرے سائے تلے ہوں گے، فی ظلی اپنے سائے میں جگہ دوں گا، یوم لا ظل جس دن کوئی سایہ ہے ہی نہیں، الا ظلی سوائے میرے سائے کے. دیکھیے، محبت کی ایک بنیاد تو اللہ کی ذات ہے، اور دوسری اس کے علاوہ. اس کے علاوہ کا لفظ میں کیوں بول رہی ہوں کہ پھر اس کی تو لسٹ لمبی ہے کہ لوگوں کی محبتیں کن کن بنیادوں پر ہوتی. کوئی کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے مال کی وجہ سے، کوئی کسی کے عہدے کی وجہ سے، کوئی کسی کی دنیاوی شہرت کی وجہ سے. کئی ایک اغراض ہوتی، کئی ایک چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر
ان محبتوں کا انجام اور نتیجہ اور ثمرہ، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ عموماً جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، تو انجام کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی وہ غرض پوری نہیں ہوتی تو اینڈ، نتیجہ، رزلٹ، ناراضگی، نفرت، ہیٹرڈ، بغض، کراہت، دشمنی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کتنی ہی کہانیاں آپ نے سنی پڑھی ہوں گی کہ محبتیں شدید نفرتوں میں بدل گئیں، دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں. دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا میں. آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لیکن اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے جب بھی کوئی شخص اپنی ذات کی خاطر، اپنے نفس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی کی حسن کی وجہ سے یا کسی اور غرض سے کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ چیز اس کو ملتی نہیں، پوری نہیں ہوتی، تو محبت بھی سب ختم ہو جاتی، باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ناراض ہی رہتے ہیں، گلے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے. محبت نہ ہوئی مصیبت ہو گئی. کس قدر تکلیف اور اذیت ہے ایسی محبت میں کہ جس میں ہر وقت انسان دوسرے کا عتاب ہی سہتا رہے، دوسرے کا بگڑا ہوا چہرہ ہی دیکھتا رہے اور غضبناک آنکھیں ہی دیکھتا رہے اور منہ کھولے تو شکوے شکایتیں ہی سنتا رہے. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ تو خود غرضی والی محبت ہے کہ جس میں سراسر اپنا نفس ہے. اگر میرے اس نفس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو اعلان ہے کہ کوئی محبت بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ایسا نہیں کیا کرتے. ان کی محبت میں صرف خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خاطر نہیں محبت کر رہے ہوتے. اپنی ذات کی خاطر محبت کرنے والے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں دوسرے سے، اور اگر توقع پوری نہ ہو تو محبت باقی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر رشتہ دار، دوست، جان پہچان والے آپس میں ایک دوسرے کو کیا تحفہ دے رہے ہوتے ہیں؟ محبتوں کا یا گلوں کا، شکووں کا، شکایتوں کا. اس کو محبت کہا جاتا ہے. جب دنیاوی اغراض پر محبت ہوتی ہے تو سوائے گلے شکوے کو کچھ نہیں ہوتا. اصل میں اللہ کی خاطر محبت ہوتی اس لیے کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. صحابہ کرام کی محبت آپس میں کس لیے تھی؟ کیوں اتنی زبردست بانڈنگ تھی؟ کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو. اس کے بغیر اتنے بھاری بھاری کام ہو نہیں سکتے تھے. ماں باپ اور بچوں کے تعلق میں بھی جب تک اللہ کی محبت شامل نہیں ہوتی تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکسپیکٹیشنز کی محبت ہوتی ہے اور پھر وہ حقیقی عزت اور قدر نہیں ہوتی. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں اگر صرف دنیاوی بنیاد پر ہی محبت ہو یا ایک مطلب ہی کی محبت ہو، اگر مطلب پورا ہے تو محبت ہے اور اگر مطلب پورا نہیں تو محبت بھی کوئی نہیں. تو ایسی محبت عارضی محبت ہوتی ہے اور انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہے. جب اللہ کی خاطر محبت نہیں کی جاتی اور کسی اور غرض کی بنا پر کی جاتی ہے تو ایک تو اپنے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں دوسرے سے جب وہ پوری نہیں ہوتی تو یو فیل بیڈ، اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم دی ادر پرسن ہو از یور بیلوڈ از آلسو ٹریپڈ اینڈ یو آر میکنگ ہز لائف ویری ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل، ویری ویری میزریبل ان فیکٹ. فریڈم چھن جاتی ہے نا انسان کی کہ وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا پھر. تو صحابہ کرام نے ایسی محبتیں نہیں کی کہ وہ ایک دوسرے کو غلام بن کے رہ گئے اور پھر انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں، بس ایک دوسرے ہی کی خاطر جیتے رہے. کیونکہ یہ دعوے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کوئی نشانی اس محبت کی عمل میں نظر نہیں آتی. ہمیں اللہ کی خاطر فلاں سے محبت ہے، کوئی نشانی اللہ کی محبت کی وہاں نظر نہیں آتی. تو ایسے دعوے پہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ قیامت کے دن ایسے سارے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. ذرا امیجن کریں نا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے اور اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی کہ جن کے پاس یہ اور یہ نمبر ہے ان کا انعام نکل آیا ہے اور وہ فلاں جگہ پر آ جائیں. تو ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا اور وہ اس پورے مجمع سے چھٹ کے نکل آئیں گے اور وہ ایک خاص مقام پر
اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جائیں گے. اب کیا ہے, انتہائی ہولناکی اور تکلیف اور پریشانی میں وہ امن اور چین اور ٹھنڈک میں آ گئے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا سایہ کیا سایہ ہوگا, کیا خوشی کا مقام ہوگا. اور پھر یہ محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ ایک 1400 سال پہلے آیا تھا دنیا میں اور ایک بعد میں آیا ہے. جیسے ہمیں صحابہ کرام صحابیات سے محبت ہے تو کتنا بڑا فاصلہ نا بیچ میں, لیکن قیامت کے دن سب ایک میدان میں کھڑے, اور جب وہ سب وہاں سے نکلیں گے تو وہاں پر سب محبت کرنے والے آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح وہاں پر ان کے دلوں میں کوئی آپس میں رنجش, ناراضگی, گلے شکوے نہیں ہوں گے کہ اچھا میں تو مر گیا تھا تو تم مجھے بھول ہی گئے تھے, دعا بھی نہیں کی میرے لیے. نہیں, وہ تو بھول سکتا ہی نہیں, وہ مر بھی جائے تو نہیں بھولتا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا سے جا بھی چکے اور ان سے آپ کو واقعی سچی محبت تھی, بے غرض, تو آپ بیٹھے بیٹھے ان کے لیے رونے لگتے ہیں اور دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ آ کے آپ کو نہیں کہتے دعائیں کرو ہمارے لیے, خود بخود دعائیں نکلتی ہیں. خواہ وہ دنیا میں موجود ہوں, کہیں اور ہوں, ہمارے پاس ہوں, فوت ہو چکے ہوں, کچھ بھی ہوں, کیونکہ اللہ کے لیے کی جانے والی محبت بے غرض محبت ہوتی ہے, دوسرے سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, لہذا وہ قیامت تک ساتھ چلتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا یا دور ہے یا کہاں نہیں, کیونکہ اس میں ترجیح اللہ کی ذات کو ہے, بجلالی کی بات ہے, وہاں اللہ کی عظمت ہے, اللہ کا جلال ہے. اب وہ جو ہولناکی میں نے امیجن کرا نا آپ کو کہ ہولناکی میں ایک خوشی, اس محبت کی دنیا میں بھی کیوں اتنی قدر و قیمت اور کیوں اس پر اتنا ایمفیسائز اس کو کیا جا رہا ہے کہ یہ محبت ضروری ہے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کے راستے کا سفر بھی مشکل سفر ہے. جیسے انہوں نے ابھی بات کی نا کہ ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, مدد چاہیے ہوتی ہے. یہ دنیا بھی ایک میدان حشری کی طرح ہے, یہاں بھی تپتی دھوپ ہے, یہ نہیں ہے. قدم قدم پہ مشکلیں ہیں, قدم قدم پہ پھسلانے والے اور اس راہ سے ہٹانے والے دشمن کھڑے ہیں. تو ایسے میں انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا رہے. تو وہ لوگ جو بے غرض ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, کیونکہ بعض اوقات کسی کی مدد لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا. کیوں؟ اگر دنیاوی اغراض و مقاصد ہو تو آپ کو کوئی مدد دینا بھی چاہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ یہ بھی مجھ سے توقع رکھے گا میں تو اس قابل نہیں کہ اس کے کیے کو لوٹا سکوں, لہٰذا آپ مدد بھی نہیں لے پاتے کسی کی. کہ اگر آج اس نے میرے لیے یہ کیا تو کل مجھے بھی کرنا ہے, شاید میں نہ کر سکوں, تو بہتر ہے میں اپنی عزت بچا کے رکھوں تو نہ ہی اس سے کام لوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے منہ جی رہا ہے, اپنی اپنی راہ پکڑ رہا ہے. وہ کبھی گرتا ہے, کبھی پھسلتا ہے, کبھی رہ جاتا ہے پیچھے. تو وہ کارواں نہیں بنتا, وہ قافلہ نہیں بنتا. اللہ کے راستے پہ چلنے والا قافلہ, اس کے درمیان اللہ ہی کی عظمت کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے. یہی ایک زبردست بنیاد ہوتی ہے کہ آپس کی بونڈنگ مضبوط ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس مشکل راستے میں, اس تپتی دھوپ میں چلنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے نے مائنڈ نہیں کرنا, شوق سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا آج. کیوں کہتے ہیں, کیوں مان رکھتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ کیوں ہی میری گاڑی پہ بیٹھا ہے. کیونکہ وہ اعتماد یہ ہے کہ یہ جو دے رہا ہے مجھے رائٹ, یہ مجھ سے کسی مطلب کے لیے نہیں دے رہا, اس کو اجر اللہ ہی سے چاہیے. اور جب یہ خیال دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کو ایک خوشی ہوتی. اب کیا ہوتا ہے, کسی کی مدد لے کے بھلے آپ اس کو اس صورت میں ریٹرن نہ کریں جو دل سے آپ کے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, اس کا دنیا کی کوئی چیز میں نعم البدل ہے ہی نہیں. کوئی آپ کو ایسے دل سے دعا دے ہی نہیں سکتا. اس نے بھی بے غرض ہو کے کیا اور آپ نے بھی بے غرض ہو کے اس کے لیے کیا. ورنہ دنیاوی تعلق میں عام طور پہ کیا خوف ہوتا, اتنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ اب میں نے یہ کیا, پتہ نہیں اب اس کو کیسا لگا, اور وہ پھر معلوم نہیں اب میرے ساتھ کیا کرے گا, اور پتہ نہیں وہ خالص اس کی نیت ہے بھی یا نہیں, دل صاف ہے یا نہیں. وہ صفا اور بیاد والی بات وہ پھر نہیں آتی. آگے چلتے ہیں. عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان
رواہ ابی داؤد کتاب السنہ. ریڈ کریں. ان ابی امامہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے احب محبت کی، للہ اللہ کی خاطر، و ابغض اور بغض رکھا، للہ اللہ کی خاطر، و آتا اور عطا کیا، للہ اللہ کی خاطر، و منع اور روک لیا، للہ اللہ کی خاطر، فقد پس تحقیق، استکمل اس نے مکمل کر لیا، الایمان ایمان کو. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں، رأس الایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور اللہ کے لیے کرنا، اسی کا نام اخلاص ہے. یہ جو ہم خالص نیت کی بات کرتے ہیں کہ نیت خالص ہے یا نہیں، تو جب انسان اللہ کی محبت میں کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر نیت خالص خود ہی ہو گئی نا، کیونکہ بدلے کی توقع نہیں، کسی تعریف کی توقع نہیں، شکریہ کی بھی توقع نہیں، شکریہ بھی نہیں چاہیے، خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی شکریہ ادا کرے. ورنہ تو انسان چھوٹا سا احسان لے کے بھی بوجھ کا شکار رہتا ہے کہ دوسرا سوچے کہ اس نے شکریہ تک نہیں کہا، شکریہ بھی نہیں بولا. اور بات یہ ہے کہ روز مرہ کے معاملات میں انسان کو ایک دوسرے کا اتنا زیادہ تعاون چاہیے ہوتا ہے کہ ہر وقت شکریہ کہا بھی نہیں جا سکتا. ہر روز کیسے کسی کا شکریہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اتنے احسانات ہوتے ہیں دوسرے کے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم احسان کر کے دوسرے کو اسی پہ کھڑا رکھیں کہ وہ شکریہ ہی بولتا رہے تو وہ اور کام کب کرے گا؟ تو کسی کام کا نہ چھوڑا ہم نے اس کو. تو پھر اللہ کی خاطر تعاون نیکی کے کاموں میں کہاں سے ہوگا؟ لیکن جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ ہی کے کام میں و جہاد فی سبیلہ ہی میں تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میری بھی ڈائریکشن وہی، اس کی بھی وہی، میں جو کر رہا ہوں اسی کے لیے کر رہا ہوں، وہ بھی جو کر رہا ہے اسی کے لیے کر رہا ہے، بھلا میرے ساتھ کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے لیے کر رہا ہے، اور سب رواں دواں رہتے ہیں اسی کی طرف. تو پہلی چیز جو کہی گئی احب للہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوچ کا محور، اس کے جذبات کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو. سوچ کا مرکز کیسے؟ یعنی آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یا آپ کے دل میں کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور کوئی کام کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے ذہن میں پہلا دھیان یہ جائے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا کوئی دھیان آئے نہ، اور اگر آئے بھی تو انسان اس کو پیچھے کر دے کہ نہیں مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس قدر ذہنی آزادی ہو جاتی ہے نا انسان کی. تو کچھ بھی کرے، احب للہ و ابغض للہ. اور پھر اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے بغض کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محبت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت رکھے جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو ناپسند کرے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. قرآن میں بتایا گیا نا کچھ چیزوں کے بارے میں کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ نہیں محبت کرتا اس سے جو شیخی خورا، فخر کرنے والا، اکڑا ہوا انسان ہو. اللہ کو وہ پسند نہیں. اب یہ کیفیت اللہ کو نہیں پسند تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ نہیں پسند، ہمیں بھی بغض ہے اس سے. یہ نہیں کہ ہم صرف دوسرے میں ڈھونڈنے لگ جائیں، پہلے اپنے میں ڈھونڈیں
کہیں ہمارے اندر تو نہیں مختالاً فخورہ والی کیفیت، خود پسند، شیخی خور؟ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں قرآن و سنت میں واضح کر دی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کو مبغوض ہیں، تو ہمیں بھی وہ ناپسند ہے۔ وَآتَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دیا، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو بدلے کی توقع نہیں ہوتی۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے روکا، بخل کی وجہ سے نہیں۔ انسان روکتا کب ہے کسی چیز کو؟ ایک ہوتا نا کسی کو دینا، اور ایک ہوتا ہے نہ دینا۔ دینا کیا سخاوت ہے، اور روکنا کیا ہے؟ بخل ہے۔ تو بعض اوقات انسان نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ روکنے کی عام طور پر وجہ بخل ہوتا ہے، سٹنجینس۔ انسان کہتے ہیں کیوں، میں اپنے لیے کیوں نہ رکھوں، کیوں دوں؟ تو جو اللہ کے لیے دینے والا ہوتا ہے، یا اللہ کی خاطر دیتا ہے، یا اللہ کی محبت میں دیتا ہے، وہ اگر کبھی کسی جگہ خرچ کرنے سے رکتا ہے تو کس لیے رکتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا کام ہوتا ہے، یا اللہ کو وہ پسند نہیں، یا اللہ کو اس کی بجائے کچھ اور کرنا پسند ہے، تو اس کا رخ ادھر کو مڑ جاتا ہے۔ اگر چھوٹا سا بس صرف اتنا لکھنا نا، منع للہ، بخل کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں۔ فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم دائرہ ایمان میں تو داخل ہو جاتے ہیں، ہو گئے مسلمان، لیکن ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں، پورا نہیں، ادھورا ہے جب تک یہ چار باتیں نہیں۔ اور اگر غور کریں آپ تو انسان سارا دن یہ چار کام ہی کرتا رہتا ہے۔ کیا؟ کبھی کسی سے لین دین، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ پکڑا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، یا پھر سوچیں، یعنی دو چیزیں کام ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل، ہماری سوچ، اور ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کو اچھا کھانا ڈال کے دے رہے ہیں، بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں کھانا نکال کے دیتی، آپ ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ دینے والا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لے رہے ہیں، سارا دن آپ دیکھیں کہ کاموں میں، گھر کے کاموں میں، یا خاص طور پر جو مرد حضرات باہر کی کاروبار کی دنیا میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لین دین۔ اسی پہ دنیا کا نظام قائم ہے، انسانوں کو انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، یا پھر ان لین دین کے بیچ میں ہمارا دل بھی چل رہا ہوتا ہے، اس میں کبھی کسی کے لیے محبت آتی ہے، کبھی کسی کے لیے نفرت آتی ہے، کبھی خیال آتا ہے اچھا اس کو دے دوں، پھر آتا نہیں وہ اس کو نہ دوں، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا۔ ایک طرف اندر کا میٹر چل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف باہر کی آٹومیٹک مشین چل رہی ہوتی ہے، بس پھر کام کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو میرے تابع کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سارے رنج غم نکل جائیں گے، ہر چیز پہ اجر محفوظ کر لوں گا۔ ایک پانی کا گلاس بھی دیتے ہو نا کسی کو، ایک اسمائل بھی دیتے ہو کسی کو، میری خاطر کر لو، پھر انتظار نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا، وہ اچھا کرے یا نہ کرے پھر ناراضگی نہیں ہوگی، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ انسان نے اپنے آپ کو آزاد کیا نا، اور جب آپ کسی سے توقع باندھ لیتے تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس نے اچھا کیوں نہیں کیا، اس نے ایسے کیوں دیکھا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا میرے لیے، میں اس کے لیے اتنا کرتا ہوں یہ میرے لیے اتنا بھی نہیں کرتا، تو انسان پھر غمگین رہنے لگتا ہے، یہاں بھی کچھ نہ ملا وہاں بھی کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خالص نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ دین نہیں مکمل ہوتا جب تک یہ چار کام اللہ کے لیے نہ ہو جائیں، لین دین، نفرت، محبت۔ دوسرے لفظوں میں ان چیزوں کا کرنا ذاتی پسند ناپسند سے نہیں، بلکہ اللہ کی پسند و ناپسند میں۔ اور ایمان کا لطف ہی نہیں آ سکتا جب تک انسان ایسا نہ کرے، اور یہ چیز انسان کو بالکل بیگانہ کر دیتی ہے نا، پھر دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور یہی پھر خوش رہنے کا راز ہے۔ یہی ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہو جاتی ہے کہ انسان ہر دم فائدہ مند بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا نمونہ بن جاتا ہے، اور مومن پھر سراپا خیر ہی خیر ہوتا ہے، جس کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے۔
عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، رواہ احمد. پڑھیے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مؤمن، مؤلف یا مؤلف، مؤلف جس سے محبت کی جائے، مفعل کے وزن پر، باب فعال سے. مومن محبت کیا جاتا ہے، سراپا محبت ہے. ولا خیر، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں، فی من لا یألف، جو محبت نہیں کرتا، ولا یؤلف، اور محبت کیا نہیں جاتا. رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سراپا الفت ہے، محبت کا پتلا ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ محبت کیا جاتا ہے. بعض لوگ محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ اس سے سمجھتے ہیں یہ ویکنس ہے. اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو شاید اس میں ہماری کوئی ویکنس نظر آئے گی، لہذا وہ اظہار بھی نہیں کرتے، کہتے بھی نہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا، اس میں تو کوئی بھلائی نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ حضرت حسن حسین کو پیار کر رہے تھے، تو اس نے کہا آپ بچوں کو کس کرتے ہیں، چومتے ہیں، میرے 10 بچے، میں نے ایک کو بھی کبھی پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کا جذبہ چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ عرب قبائل میں اور عربوں کے ہاں مردانگی کی علامت کیا تھی کہ وہ اپنے آپ میں رہے اور اپنے سے کم کسی کی طرف نہیں مائل ہو، نہ کسی بچے کی طرف اور نہ کسی اور کی طرف. اور کسی دوسرے کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کو وہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتے تھے. انا کے خلاف ہے یہ بات، کمزوری ہے انسان کی کہ انسان یہ کہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن تو سراپا الفت ہوتا ہے. صرف خود سے محبت کرنا اور اپنی شان میں اضافہ کرنا اور صرف اپنی پسند جاننا، انتہائی خود غرضی کی چیزیں کہ آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا سب سے زیادہ اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے کہ اسی کو بچائے رکھتے ہیں. تو مومن کیا ہوتا ہے، ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے. یہ معنی ہے مؤلف کا. مومن مرکز محبت ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف خود کھینچے چلے آتے ہیں، وہ خود بخود اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے گلہ شکوہ کرتا رہے اور اس احساس محرومی کا شکار رہے، مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا. نہیں، اس میں دوسروں کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے. خود سوچو کہ تم سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے. کیونکہ مومن کی تو پہچان یہی ہے، المؤمن مؤلف، وہ تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ خود بخود لوگ آ کے اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا. گویا مومن دوسروں میں بھی محبت بانٹتا ہے اور خود بھی محبت لیتا ہے، اور محبت دینے سے ملتی، محبت کرنے سے ملتی، محبت گلے شکوے کرنے سے نہیں ملتی. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم کسی کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے، ان کو گلے شکوے کر کے انہیں بتائیں گے کہ تمہارے اندر یہ بھی خرابی یہ بھی خرابی، تو شاید اس کے نتیجے میں محبت کرنے لگے. ایسے ملے گی کبھی محبت؟ ایسے لوگوں سے کوئی محبت کر سکتا ہے جو ہر وقت دوسرے کو یہی بتاتے رہیں کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے کیا فرمایا کہ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. لوگوں کا محبوب بننے کا راز کس میں ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہونے میں. جیسے ایک روایت میں آتا نا، کسی نے کہا کہ وہ کیا کام کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، کہا کہ
ان چیزوں سے بے نیاز ہو جو لوگوں کے پاس ہے. یعنی لوگوں کی چیزوں پہ توقع نہ رکھو، لوگوں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے توقع نہ رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ خود بخود تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو مومن کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہے. کیا ہے؟ خوشی کا باعث. وہ جہاں جاتا ہے خوشی پھیلاتا ہے، خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے دیتا ہے. بچھو کی طرح نہیں ہوتا جہاں جائے ڈانگی مارتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جہاں بیٹھیں گے کیا کریں، کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی خراب بات دل دکھانے والی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر وقت چبھتے ہوئے کانٹے. انشاءاللہ اس پر کل ایک نئے ٹاپک سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات ہے اگلی حدیث میں، تو تھوڑا سا اس پہ بات کر کے پھر اہل ایمان کی محبت پہ پھر پلٹوں گی انشاءاللہ. ایسا ہے کہ آپ نے آیات پڑھی، آج کا سبق سنا، اب دوبارہ جاتے جاتے اگر پاسبل ہو تو راستے میں ان پیجز کو دوبارہ ذرا سا ایسے دیکھیں، کیونکہ یہ محبت کا چیپٹر جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے اور دین کی بنیاد ہے. اور دین کی تبلیغ کی محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے بندوں سے بھی ہوگی اور اللہ کا دین کا کام کرنے سے بھی ہوگی خود بخود. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.